بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے انعقاد ایک سیمینار کا کیا گیا۔ اس سیمینار میں بلدیاتی حکومت کو مضبوط بنانے کی بات کی گئی، بااختیار بنانے کی بات کی گئی، اور جو تجاویز ہیں جو زیر بحث آئیں، جس میں خاص طور سے اس نظام کو اختیارات فراہم کرنا ہے۔ اس میں مختلف جو پارٹیز ہیں انہوں نے شرکت کی، جس میں ANP، اس کے علاوہ جو ہے وہ GDA اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ جماعتیں شامل رہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا۔ خاص طور پہ سینیٹر ڈاکٹر فاروق نسیم جو ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اصل ڈرافٹ ہے، یہ تجویز کردہ فرسٹ ڈرافٹ ہے، جو کہ بلدیاتی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ترامیم جو ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے سب سے اپیل بھی کی کہ اگر کوئی اور بھی تجاویز ہوں دیگر سیاسی جماعتوں کی، رہنماؤں کی، تو وہ ان سے جو ہیں وہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس میں اختیارات کے حوالے سے یہ نظام ناکام نظر آتا ہے، اور بلدیاتی وسائل اور اختیارات صوبوں کو دینے سے جو ہے نا پورا نظام جو ہے وہ ناکام ہوا۔ یعنی بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اس ڈرافٹ میں لکھا گیا ہے کہ جی بلدیاتی جو وسائل ہیں اور اختیارات ہیں وہ صوبے کے بجائے نچلی سطح پہ ہونے چاہیے، ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے اور بھی جو دیگر جو رہنما اس سیمینار میں شریک رہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ اس نظام کو مضبوط بنانے کی بات کی گئی۔ صفدر عباسی کا یہ کہنا تھا، جو کہ GDA کے رہنما ہے، کہ جی ضیاء-ال-حق کے زمانے میں یہ نظام بڑا مضبوط تھا، اور اس کے بعد شاید یہ نظام اتنا مضبوط نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ شاہی سید نے، جو ANP کے رہنما، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کی پارٹی کی پالیسی جو ہے نا کلیئر ہے خوشحال پاکستان کے حوالے سے، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو نچلی سطح پر یعنی یہ جو پاور ہے اس کو شفٹ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے ANP کی جانب سے MQM کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس صفدر عباسی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم صفدر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی صفدر صاحب، کیا کہتے ہیں سر؟ آپ نے کہا کہ جی ضیاء-ال-حق کے زمانے میں جو ہے وہ زیادہ اچھا نظام تھا، مضبوط نظام تھا، حالانکہ اس کے بعد نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، مصطفیٰ کمال، ہم نے پرویز مشرف کے زمانے میں بھی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھا، اور اس کے بعد بھی بلدیاتی نظام آیا جس نے کہ ڈیلیور بھی کیا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ڈیلیور نہ کیا ہو یا اختیارات نہ ہو۔ کیا کہیں گے آپ؟ سوری جی، میں تھوڑا سا میرے خیال میں جو میں ایکسپلین کر دوں، میں ٹریس کر رہا تھا جو بلدیاتی سسٹم کو بیسک ڈیموکریسی سے شروع میں نے کیا، جب جنرل ایوب خان کی نے بیسک ڈیموکریسیز کو لے کر آیا، پھر اس کو جنرل ضیاء-ال-حق کا جو ہے نا وہ بلدیاتی نظام آیا، پھر جنرل مشرف کی جو ہے نا وہ نازمیٹ سسٹم آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا 18ویں ترمیم ہوئی۔ تو میں اس کو ایک کرولری کے طور پہ جو ہے اس کو لے رہا تھا۔ جی میرا موقف صرف یہ تھا کہ جی کوئی بھی نظام جو ہے نا مضبوط نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ جی بلکہ میں نے لفظ استعمال کیا، کلک نہیں کر سکا، اور وہ اپنے خالق کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ چاہے وہ بیسک ڈیموکریسی کا نظام جو ایوب خان تھا نے متعارف کرایا، وہ ان کی جاتی ختم ہو گیا، پھر جنرل ضیاء-ال-حق نے جو بلدیاتی نظام متعارف کرایا وہ بھی ان کی جاتی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے نا جنرل مشرف کا نظام بھی ان کی جاتے ہی ختم ہو گیا۔ تو غالباً کوئی نہ کوئی اس میں قباحتیں ضرور تھیں، اس کے باوجود کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک اچھا نظام ہے، لیکن کوئی نہ کوئی قباحتیں ضرور تھیں جس کی بنیاد کے اوپر جو نظام چل نہیں سکے۔ میرا کانسیپٹ جو ہے نا فی الحال جو آج کی میٹنگ میں میرا جو مطمئن نظر تھا، یا میری جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ ایک ڈیولیوشن کے پروسیس کو ضرور جو ہے نا آگے بڑھاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ڈیولیوشن تھی وہ تب جو ہے نا فوائد دے گی عام آدمی کو جب وہ ڈیولیوشن پروونسز کو ہو، پھر پروونسز سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بھی نہیں کہ چیئرمین اور میئر کے پاس اختیار ہوں، اختیارات پھر یونین کاؤنسل کی سطح پہ جانے چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسٹس ڈور اسٹیپ یا فیسیلیٹیشن ایٹ ڈور اسٹیپس، تب جا کے جو ہے نا آپ کا جو یہ نظام مکمل ہوگا، اور اس سے جو ہے نا عام آدمی کو اور فائدہ بھی ہوگا، اور جو 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 ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوں گی اور جو ٹیکس کا نظام ہوگا اس میں جو ہے نا اس کا
اس کی کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. تو میری نظر میں 18ویں ترمیم نے ضرور وہ ایک موقع پیدا کیا جس کے اندر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تھا اس کو ہم نے مضبوط ضرور کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوا کیا کہ ایکچولی کیا ہوا کہ وہ صوبے جو ہے وہ ڈیولیشن جب ہوئی تو صوبے وہ ایک اختیارات رکھ کے بیٹھ گئے, کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے نا جو قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ انہوں نے صوبوں کو دے دیا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا اس کو ڈیوالو کرنے کے لیے فردر تیار نہ ہوئے. پروونشل فائنانس کمیشن بنایا نہیں, اور جو ہے نا وہ بجائے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوتا وہ صوبے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا مضبوط ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب جو ہے نا یہ ڈیولیشن کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ پراپر شیپ لے گا جب آپ اس کو جو ہے نا جب اس کو آپ بالکل نچلی سطح پہ جا کے متعارف کروائیں گے. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ ویسے آپ کی پارٹی جو 18ویں ترمیم کے حق میں ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ڈیولیشن آف پاور ہونی چاہیے یا 18ویں ترمیم کو بھی اسٹرائک آف ہونا چاہیے؟ نہیں, 18ویں ترمیم جی میرے خیال میں پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی اختیارات جو ہے نا وہ فاق سے لے کے صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں. 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ڈیولیشن آف پاور کا کانسیپٹ تھا جس کے تحت اختیارات جو ہے وہ صوبوں سے پھر آگے جانے چاہیے تھے. تو وہ صوبوں نے کیا کیا کہ جس کا جہاں صوبہ تھا, مطلب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ سارا کا سارا اختیار دے کے بیٹھ گئی. جس کی گورنمنٹ جس بھی صوبے میں, صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا, ہر صوبے کے اندر یہ ہوا کہ جو چیف منسٹر تھا اس کے پاس جو اختیارات آئے تو یا اس کے پاس پیسہ کے ساتھ ٹرانسفر ہوا نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے, وہ جتنا جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر کے بیٹھ گئے. اور باقی آگے جو ہے جو ڈیولیشن جو نچلی سطح پہ جانی تھی وہ انہوں نے نہیں کی. قوانین ہی ایسے نہیں بنائے جو سے ذریعے ہوتی. قوانین کے اندر لوپ ہولز تھے. جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا جو اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی وہ بھی ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں تھا. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹی ہوتی ہے یونٹس بنانے کی, اور یونٹس کے اندر جو ہے پھر فردر ڈیلیمیٹیشن کی, وہ کانسیپٹ انہوں نے ختم کر کے خود ہی اس کو ڈیولیشن اپنے خود ہی ڈیلیمیٹیشن شروع کر دی. اور جو الیکشن کمیشن تھا وہ کیونکہ جو پاور لا بنانے کا جو اختیار جب صوبوں کو دیا گیا تو انہوں نے ہر صوبے نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق قوانین بننے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے وہ کانسیپٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں 18th امینڈمنٹ کا جو تھا اس کو ذکر پہنچی ہے. 18th امینڈمنٹ بتا کے خود جو ہے نا کوئی وہ جو ہے نا اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ جو چیز نچلی سطح تک جانی تھی وہ صوبے اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے. صدر بازی صاحب, یہ کچھ قبل اس وقت بحث نہیں ہے, یعنی ایک طرف انتخابات سر پہ ہیں, دوسرے ابھی اس وقت اسمبلیز میں پارٹی پوزیشن کا کوئی اندازہ نہیں ہے, اور ایسی صورت میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسودہ تیار کر لینا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ہوگی, آپ نہیں سمجھتے کچھ قبل از وقت چیزیں ہیں, یا ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, ایم کیو ایم نے کیونکہ ان کا ایک لانگ اسٹینڈنگ اپنا رہی ہے پوزیشن اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے, تو انہوں نے ایک اپنا کانسیپٹ پیپر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا, ایم کیو ایم کے پاس تو آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس تو اگر وہ تمام سیٹیں بھی جیتیں تو وہ پھر بھی ان کے پاس تو اتنی سبسٹینشیل میجورٹی نہیں ہوتی جب تک دوسری جماعتیں اگری نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ پیپر دیا ہے, ظاہر انہوں نے اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں انہیں کو جو انہوں نے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی جو میٹنگ تھی وہ کافی وائڈر فورم پہ ہوئی ہے, جس کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ, جس کے اندر اپنے جو فائنینشیل اختیارات کی زبان رکھنے والے لوگ جو کہ فائنینس پہ بات کر رہے تھے وزوی لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی جو جماعتیں تھیں, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی, جی ڈی اے کو میں ریپرزینٹ کرا تھا, اور باقی بھی جماعتیں, اور جو وہ ادارے جو کہ گورننس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا جو الیکشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پلڈاٹ جیسے ادارے, یہ سارے کے سارے ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہاں پہ موجود تھی, یا ان کے جو ان کے ویڈیو ریکارڈنگ میسج جیسے اٹھائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آل ان آل ایم کیو ایم کی جو یہ کاوش ہے اس سے ایک یہ چیز ضرور جو ہے نا ابھر کے سامنے آئی ہے کہ جی یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اگر جس طرح آپ نے کہا کہ آئین کی جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, اس کے لیے تو ظاہر ہے جب تک ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم ملتا نہیں ہے تب تک, یعنی کہ اکٹھا نہیں ہوتا تب تک جو ہے نا وہ آئینی ترمیم شاید جو ہے مقصد ہے, اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی. اور اگر ایم کیو ایم نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو ہم اس کو ضرور ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی بہت سا بحث و مباحثہ جو ہے کرنا پڑے گا. اور جس طرح میں ادھر بھی کہا کہ ہم اپنے الائنس کے اندر بھی, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے اندر بھی ہم اس پہ
پوری جو ہے نا ان کو ان پٹ دیں گے, پوری ہمارے بحث و مباحثہ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ امپلیمنٹیبل ہیں اور کیا چیزیں جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں پھر کیا مزید کارروائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آصف ظفر صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس صفدر عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے منعقد کیے گئے سیمینار کے حوالے سے, جس میں 26ویں ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا اور اس پہ مختلف سیاسی پارٹیوں نے شرکت کر کے ان کے رہنماؤں نے اپنا جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر, رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی, کیا کہتے ہیں حسان صابر صاحب, یہ مسودہ پیش کیا گیا ہے. سینیٹر فروغ نسیم صاحب ماشاءاللہ بڑے قابل قانون دان ہیں اور ان کی جانب سے یہ مسودہ شاید ڈرافٹ کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں سر, کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ 18ویں ترمیم اپنی جگہ رہے گی یا اس میں بھی چینجز کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آج ایم کیو ایم نے وہ دیرینہ خواب جو پاکستان کے ہر ضلع کے ہر قصبے میں دیکھا جاتا ہے, جو شہری دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو, وہ آج عوام کے سامنے رکھ دیا. اور دیکھیے, یہ ایم کیو ایم صرف کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے بات نہیں کر رہی, صرف یہاں رہنے والے شہریوں کے لیے بات نہیں کر رہی, پاکستان کے ہر چپے ہر کونے میں رہنے والے شہری کے لیے بات کر رہی ہے کہ اس کے مسائل کا حل مضبوط ضلع کی صورت میں, لوکل گورنمنٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے. آج سے پہلے سوائے ایم کیو ایم کے کسی پارٹی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی, نہ ہی اس بات کو کبھی منظر عام پر لایا گیا, نہ ہی اس کے بارے میں کبھی کوئی قانونی ترامیم کے بارے میں, آئینی ترامیم کے بارے میں ڈسکشن ہوا. آج ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے اپنے اتحادیوں سے, اپنے الائنسز سے, اپنے سپورٹ سے بننے والی آئندہ فیوچر حکومتوں سے بھی یہ وعدے, یہ کمپرومائزز, یہ اگریمنٹس طے کر رہی ہے کہ آئندہ حکومت میں, جو ہمیشہ سے دیکھیں 4 دہائیوں سے اگر دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کی سپورٹ کے بغیر تو کبھی بھی وفاق میں حکومت بنی ہی نہیں, اور اگر بننے کے بعد وہ اگر ایم کیو ایم کی سپورٹ اس پہ سے نکل گئی تو وہ حکومتیں چلی بھی نہیں. اس لیے ہم اس دفعہ نہ ہمیں کوئی وزارت چاہیے, نہ ہمیں کوئی ایڈوائزر بننا ہے. ہمیں اس ملک کے اندر الیکشن کے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا جائے کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے گی کہ ایک مضبوط پاکستان مضبوط ضلع کی صورت میں ہی سامنے آئے گا. یہ جو 18ویں ترمیم کی بات ابھی میں آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا, اور ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب نے بہت زبردست اس کو جو ہے پورے پروگرام کے بارے میں جو اپنا تجزیہ پیش کیا, زبردست پیش کیا انہوں نے, کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ جب ڈیوالو کیا گیا تھا اداروں کو, ڈپارٹمنٹس کو صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا گیا تھا, تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ این ایف سی کے ذریعے جو پیسہ آئے گا وہ صوبوں کے وزراء اعلیٰ تک محدود ہو کے رہ جائے گا, اور ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ صوبائی وزراء جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے اور وزیر اعلیٰ کی مرضی سے وہ خرچہ ہوگا. بالخصوص سندھ کے اندر جو صورتحال ابتری کی طرف دیکھی گئی گزشتہ 15 سالوں سے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس صوبے کے اندر, اس 15 سال میں آپ ذرا دیکھیں گے انفراسٹرکچر, اس 15 سالوں میں دیکھیں ہیلتھ سیکٹر, اس 15 سال میں دیکھیں ایجوکیشن کے اندر, یہاں تباہی و بربادی ہو گئی سر. اس کے اندر 2010 میں یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی, 13 سال ہو گئے اس ترمیم کو, اس کے باوجود 13 سال میں کوئی ایسا قانون سازی نہیں کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, جی صحت کے حوالے سے. میرا سوال سن لیں سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2013 میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا, متحدہ قومی موومنٹ نے کوئی خاص اس کی مخالفت نہیں کی, نہ احتجاج کیا, اور اس کو جو ہے وہ مطلب قانون کا حصہ بنا لیا گیا, اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی نظام, یہ تمام چیزیں, کیونکہ آئین میں آلریڈی 140A موجود ہے جس کے لیے آپ کافی جدوجہد کرتے رہے ہیں, تو 140A کی موجودگی میں اس کے بعد یہ تمام چیزوں کے ساتھ, جبکہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ بھی موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ چیزیں تو آلریڈی موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب ترمیم سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں گزارش کروں پھر آپ سے کہ جو مسودہ ہے اس کو ایک نظر ضرور سب کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کے شہریوں کو, اور میڈیا کو ضرور دیکھنا چاہیے اس بحث میں پڑھنے سے پہلے. 140A میں کچھ بھی ڈیفائن نہیں ہوا ہوا. 140A میں صوبائی حکومتوں کو یہ کہا گیا ہے
کہ وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل میٹرز کو جو ہے وہ ڈیوالو کریں گے لوکل گورنمنٹ کو. تو کیا اب تک ہوا یہ؟ تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی کیا؟ وہ اس وقت کی حکومتوں نے ڈیوالو کر کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ایشوز کو میٹرز کو کیا لوکل گورنمنٹ کے حوالے کیا؟ نہیں. یہ پیپلز پارٹی جو کریڈٹ لیتی ہے کہ 18ویں ترمیم کا سہرا خود باندھتی ہے 2010 کا, تو 2013 میں انہوں نے سندھ میں حکومت تو انہی کی تھی نا. 2010 میں جو ٹینیور ختم ہوتا ہے, جب مصطفیٰ کمال کراچی شہر کے میئر تھے, اور یہ ٹینیور 2010 میں ختم ہوا سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ کا. 5 سال ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلایا سندھ حکومت نے اس لوکل گورنمنٹ کو, 5 سال. 2015 میں اگلے الیکشن کرائے. اس کے بعد بھی ان کی کنٹینیوٹی اور رہی اور ختم نہیں ہوئی یہ کارگزاری کہ 2015 سے 2010 تک کے جو لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور تھا 2020 میں جب ختم ہوا تو 2020 سے لے کے 13 تک بھی ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے حکومت کرتے رہے لوکل گورنمنٹ پر. یہ ساری چیزیں سر 140A کے اندر موجود نہیں تھی. 140A کو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر اس کو ایلابریٹ کر دیا جائے, اس کے اندر جس طرح سے آئین کے اندر. سوال یہ ہے سر میرا سوال سن لیں کہ اگر تو الیکشن کے بعد صورتحال ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی اتحادی جماعتیں 2/3 میجورٹی کانسٹیٹیوٹ کر سکیں, اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پھر تو یہ مسودہ ہی رہ جائے گا نا سر. ڈاکٹر صاحب یہ جو نظر آ رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں کہ پاکستان میں تو اب کوئی لارجسٹ پارٹی اس طرح کی نہیں وفاق میں آئے گی جو ہول سول جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کر سکے. تو یہ الائنسز کی صورت میں ہی حکومتیں بنیں گی اور آئندہ بھی شاید اسی طرح سے بنتی رہیں گی. اسی لیے ہم ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ملک کی تمام پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی تو ہمارا مقدمہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیوں ہوگی؟ ہمارا مقدمہ کس کے خلاف ہے سر؟ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ نہیں ہے. مطلب ایک ایسا پورشن ہے جو ضروری نہیں ہے کہ تینوں جماعتیں صرف 1/3 سیٹیں لے سکیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا قبل از وقت ہے سر؟ مطلب ڈاکٹر صاحب قبل از وقت کی بات میں ابھی آپ کے اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں. دیکھیے پیپلز پارٹی کے خلاف تو مقدمہ ہے نا یہ. ہم تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہی تو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں. پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے, لیکن پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی تو اس وقت کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. پی ٹی آئی خود کا ہے, وہ اس کو خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے. تو پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمارا مقدمہ ہے. ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اس صوبے کے اندر رہتے ہیں. یہ صوبے میں آپ مجھے کراچی کے علاوہ کوئی دوسرا شہر بتائیں جس کے اندر کوئی کام رہ گیا ہو, جو بچ گیا ہو, ختم ہی ہو گیا سب کچھ. سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر فروغ نسیم جو ہیں جب پی ٹی آئی حکومت کا حصہ تھے یا ڈائریکٹ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اٹیچ تھے, اس وقت کوئی بل کیوں نہیں لے آئے آپ لوگ اس قسم کا؟ آپ مطلب حکومت میں موجود تھے. اب چاہے آپ کی نئی پارٹی ہے, آپ سابقہ پارٹی میں نہیں تھے, لیکن اب چونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, تو جواب تو آپ ہی کو دینا ہوگا نا سر. نہیں میں ہی دوں گا جواب آپ کو. میں ڈاکٹر صاحب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ماضی سے سبق لے لیں, ماضی کو بلانا نہیں ہے, ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہمیں سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر پیچھے نہیں گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آئندہ بھی نہ کر سکے. اگر پیچھے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سدھار نہ سکے, آگے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر پیچھے ہم نہیں کر پائے, کسی وجہ سے بھی نہیں کر پائے, تو کیا آگے کرنے کے لیے بھی ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ اگر ہم سے پیچھے نہیں ہو سکا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی مانگ لیں گے اس کی, اور آگے تو بہتری کی طرف جائیں گے. کہیں کسی نے تو اسٹیپ لینا ہے نا سر. ہمارے علاوہ کس نے اس کے اوپر بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرے, عام لوگوں کے مسائل کا حل لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا سر. دیکھیں سر, ماضی میں آپ کی جو سابقہ جماعت تھی پی ایس پی, آپ نے دھرنا دیا, جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, دیگر جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے دھرنا دیا, بڑی ایک کلیش بھی ہوا جو آپ کو یاد ہوگا شاید. اس وقت یہ آپ کی پارٹی تو نہیں تھی, لیکن بہرحال کافی ایشو بھی بنا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف گئے. یہ تمام چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. سندھ اسمبلی کے گیٹ کے سامنے جماعت کا دھرنا چلا, صرف اور صرف بلدیاتی حکومت کو اختیارات دینے کے لیے, آئینی اصلاحات کے لیے یہ دھرنے تھے. اور یہ تمام جدوجہد چلتی چلی آ رہی ہے سر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ یہ بالکل کوئی. آپ اس سے تو اتفاق کریں گے کہ یہ اس ملک کی ضرورت ہے. بالکل سر, سنتے بھی چلے آ رہے ہیں, وعدے بھی یہاں تک. اگر یہ ملک کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کا انیشیٹو لے لیا ہے تو اس میں باقی پارٹیاں جڑ جائیں. ہم کریڈٹ نہ دیں, ہمیں نہ دیں کریڈٹ. ڈاکٹر صاحب ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے, ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے, ہم اس ملک کی سیاست کا محور ایک سوال کا جواب آپ سے لینا چاہوں گا. اس کے بعد نجمی عالم صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, رہنما ہیں
پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف بھی ہم جائیں گے، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. السلام علیکم نجمی عالم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے سر. میں ایک سوال کا جواب پہلے لینا چاہوں گا ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب سے، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیے گا سر، جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت میں شمولیت ہوئی، ایک باقاعدہ ڈرافٹ ہوا، ان جو شقیں تھیں اس ڈرافٹ کی، جو ایگریمنٹ کی، اس میں بلدیاتی اصلاحات موجود تھیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آنر کیا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو آنر نہیں کیا، یہی تو ہمارا رول ہے. اس میں موجود تھیں شقیں اگر اس چیز کو آنر کیا ہوتا، جب ہم بات کر رہے تھے کہ اس ملک کی، اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، اس شہر کے اندر 209 یوسیز کے اوپر 2015 میں الیکشن ہوا تھا، اس وقت کی آبادی. سر مجھے بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا معاہدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا یا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے ساتھ تھا؟ دیکھیے پی ڈی ایم میں جو تمام جماعتیں موجود تھیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی. پیپلز پارٹی نہیں سر، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی سر اس وقت. میری گزارش سن لیں، دونوں متحرک تھے نا، اس میں گارنٹر تھا نون لیگ. اس میں گارنٹر کون تھا؟ نون لیگ گارنٹر تھا کہ پیپلز پارٹی یہ کام کرے گی. ٹھیک چلے ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے. نجمی عالم صاحب میرے ساتھ موجود. نجمی عالم صاحب کیا کہتے ہیں سر، یہ جدوجہد ہوتی چلی آ رہی ہے، اب تو میئر کراچی جو ہے نا وہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا دیگر جماعتیں، جماعت اسلامی کہتی ہے جی اختیارات نہیں ہیں اب بھی، اور اس میں اب آئینی ترمیم تک بات پہنچ گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آئین کا حصہ بنا لی جائے تاکہ 18ویں ترمیم یا صوبائی حکومتیں بھی جو ہے نا اس میں مداخلت نہ کر سکیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں بالکل ایگری کروں گا اپنے بھائی سے کہ اگر کوئی اچھی ترمیم ہوگی تو اس کو آ جانا چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی سیرہ آسمانی تو نہیں ہے آئین کے جی قرآن شریف ہے کہ اس میں ہم لفظ نہیں بدل سکتے. اگر کوئی اچھی تجویز ہوگی تو اس کو یقیناً آنا چاہیے، اس میں کوئی ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے. اچھا سر، مجھے آپ کی پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا اس سیمینار میں، آپ کو دعوت دی گئی تھی سر؟ جو بھی ان کو سیٹیں ملیں کراچی سے یہ آئیں گے تو پھر یہ اپنی قراردادیں لائیں، اس میں بات ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی چیز ہم اچھی نظر آتی ہے تو سب اس کو مانیں گے. نجمی عالم صاحب، آپ کی پارٹی کو دعوت دی گئی تھی متحدہ کی جانب سے اس سیمینار میں شرکت کی؟ کون سے سیمینار کی؟ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آج ایک سیمینار ہوا ہے جس میں کہ ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. مجھے نہیں پتا اس کا کہ میری دعوت تھی یا نہیں تھی. اصل میں ہمارے میجورٹی لوگ اب اس وقت کوئٹہ کی طرف روانہ ہوا ہے، ہمارا وہ یوم تاسیس ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے دعوت، یہ بتائیں گے کہ انہوں نے دعوت. حسان صابر صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں. حسان صابر صاحب، پیپلز پارٹی کو دعوت دی تھی آپ نے؟ دیکھیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو دعوت نامے جاری کیے گئے تھے. پیپلز پارٹی کو بتا دیں کہ ہمیں دی تھی یا نہیں دی تھی سر، لیکن جس طرح سے آپ دیگر پارٹیز کو باقاعدہ ایک فارملی جا کے تصویریں بھی کھنچتی رہی ہیں، میڈیا ریلیزز بھی جاتی رہی ہیں، میڈیا ٹاک بھی ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ سر، جب آپ نہیں میڈیا ٹاکس ڈاکٹر صاحب صرف وہ نون لیگ کے ساتھ جب ہماری مذاکراتی کمیٹی استحکام پاکستان پارٹی کے پاس جب گیا آپ کا وفد، جاوید حنیف صاحب اور امین اللہ وہاں پہ بھی ہوئی، تو یہ تمام چیزیں پبلک، شاہی سید کے پاس گئے آپ وہاں پہ، یہ تمام چیزیں پبلک نہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی دے دیتے. شاہی سید صاحب کے پاس دیکھیے، وہ شاہی سید صاحب کے پاس جو سندھ کی دیگر جماعتیں ہیں ان کا اجلاس تھا وہاں پہ، وہ تو وہ اجلاس کی تصویریں آپ انہوں نے اس کے بانے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. یہ ہم بات کو گول کر رہے ہیں. اگر ان کی یہ میں نے کہا تمام نجمی بھائی سب کو دعوت دی گئی، تو یہ پیپلز پارٹی کو، سندھ کی سب سے بڑی پارٹی جس کا میجر اسٹیک ہولڈر ہے سندھ کی، اس کو انہوں نے نہیں دی. سر گلا تو بنتا ہے. دیکھیں یہ حسان صابر صاحب بات تو درست ہے سر، چلیں آپ آواز بنا رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو سر، دعوت تو بنتی تھی نا سر، ایک رسمی طور سے دعوت نامہ بھیج دینا سر. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا حسان صابر صاحب آج کل لوگ شادیوں میں نہیں جاتے اگر رسمی دعوت نامہ بھیج دیں تو. گزارش سنیں جی دیکھیں، ہمارا مقدمہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے نا، ہم تو پیپلز پارٹی سے ہمیں دعوت نہیں دی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی. حسان صابر صاحب آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، مجھے بتائیے مقدمہ جس کے خلاف کیا جاتا ہے سن تو لیجیے، ہر صورت میں پارٹی بنا کے اگر وہ شامل نہ ہو، یہ ایکس پارٹی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سن تو لیجیے، اب یہ دعوت نامے کے اوپر اگر بحث ہونی تو دعوت نامے پہ کر لیں یا مسودے پہ کر لیں. ابھی مسودے پر نجمی صاحب نے بتایا کہ جی یہ ترامیم ہونی چاہیے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس پہ کر لیں، اس پہ ڈیبیٹ کر لینا. ابھی دعوت نامے پہ آپ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو آج اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. کوئی اچھی، مجھے نہیں پتا آپ کی میٹنگ میں کیا ہوا، اگر آپ کی کوئی اچھی تجاویز تھیں یا آپ نے کچھ کیا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی مدعو کرتے، پیپلز پارٹی بھی اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں دے دیتی.
تو زیادہ جمہوری طریقہ اور اچھا طریقہ یہ. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے چونکہ نجمی صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پولیٹیکلی الائنس جو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، علم ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی فرمایا آپ کی قیادت ساری کراچی سے باہر گئی ہوئی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ دعوت نامہ ملا نہیں ملا. اب دیتے تو دعوت نامہ آپ کو ملا نہیں ملا، آپ کے علم میں نہیں ہے نا. دیکھیے یہ بغیر بلائے تو نہیں آتے، کوئی بھی پارٹی نہیں جاتی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے علم میں نہیں، آپ نے ابھی تو بتایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. پارٹی کسی کو ڈپیوٹ کرتی کہ آپ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی بتایا کہ نجمی صاحب ذرا حسان صاحب کو بولنے کا موقع دیں، پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ دعوت نامہ ملا نہیں ملا. اسی طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کو ملا نہیں ملا، آپ کو دیا نہیں دیا. میں یہ کر رہا ہوں کہ اور اس پہ قائم ہوں کہ ہمارا مقدمہ پیپلز پارٹی سے ہے. ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے بارہا یہ ایگریمنٹس کیے، بارہا یہ بات کی، اسمبلی کے اندر بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کو 140A کے اختیارات دے دیے جائے. 140A میں جیسا ڈیوالو کیا گیا، یہ آپ نے 18ویں ترمیم میں لکھا تھا کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ایشوز جتنے بھی ہیں وہ ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ کے حوالے کرنے ہیں. تو کیوں آج 13 سال کے باوجود آپ ترمیم 2013 کے ایکٹ کے اندر ترمیم پہ ترمیم اور 2020 اور 21 اور 22 ساری ترمیم کر رہے ہیں لیکن ڈیوالو نہیں کر رہے. چاہے آج آپ کا میئر ہے لیکن پاور لیس میئر ہے، اس کے پاس بھی وہ اختیار نہیں جو مانگے جانے چاہیے، جو ہونے چاہیے. اس کے پاس وہ تمام اختیارات کراچی سے لے کے کشمیر تک کے وہ اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ اس کو ایک صوبائی منسٹر کی ضرورت نہ پڑے، جو لوکل باڈی کا منسٹر اس کے سر کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے میئر کے اوپر. ایک عام آدمی، وہ چاہے آپ کا ورکر ہو یا ہمارا ورکر ہو، ٹھیک ہے سر. حسان صابر صاحب، نجمی عالم صاحب سے کی صورت میں، ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کے قانون کی صورت میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا کہ اگر کوئی اچھی تجویز، آپ کی نیت اچھی تھی، آپ کوئی اچھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آبویسلی اگر سندھ میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کر سکتے. اسمبلی میں کریں گے نا، اس پہ اسمبلی میں ہوگی نا جب ہم پلیس کریں گے، جب الیکشن ہو جائیں گے. آپ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کر سکیں گے، پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی. آج تو آج ایک ٹریگر تھا، آج ایک چیز پلیس کی گئی کہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، ایم کیو ایم پر بات کرنے کے لیے ایک کوشچن دیا ہے کہ بھائی ہم چاہتے کیا ہے نیکسٹ الیکشن سے پہلے کہ لوگ تمام اس پیج کے اوپر آئے کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے گلی کی صفائی کیسے ہوگی، پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے گٹر کے ڈھکن کب لگیں گے. اچھا سر، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. حسان صابر صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، نجمی عالم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لوں گا، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جو سیمینار منعقد کیا گیا جس میں 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ بحث کے لیے پیش کیا گیا. مختلف سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نجمی عالم. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. جی نجمی عالم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، حسان صابر صاحب نے کہا کہ جی آپ کا میئر ہے، اس سے قبل ایم کیو ایم نے جو ہے نا وہ آپ سے معاہدہ کیا تھا، اس میں بھی آئینی اصلاحات کی بات کی گئی تھی بلدیاتی حکومت کے حوالے سے. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، آپ کے مذاکرات ہوئے، آپ نے مانا کہ جی ہونی چاہیے اصلاحات. پی ایس پی کا دھرنا رہا، متحدہ کا جو ہے نا احتجاج رہا، لیکن اب بھی میئر پوری طرح بااختیار نہیں ہے. سر کیا وجہ ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کس نے کہہ دیا کہ میئر بااختیار نہیں ہے؟ اگر آپ وہ اختیار چاہتے ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں تھا کہ میئر چاہے تو کسی پارک کو ریزیڈینشل بنا دے، جو انہوں نے کیا، وہ اختیار تو کسی کو بھی نہیں دیا سکتے، چیف منسٹر کو بھی نہیں ہے. ان کو تو وہ اختیارات چاہیے. اچھا، سارے کراچی کے آدھے کھیل کے میدان انہوں نے الاٹ کر دیے، الاٹ کر دی، تو ان کو وہ اختیار چاہیے. تو سوری بھائی، وہ کسی صورت نہیں دیں گے. سر فائنینشیل اختیارات تو ہونے چاہیے نا سر، کم از کم. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں نا، ابھی کیا ہے نا کہ ہم نے ٹاؤنز کی سطح پر پراپرٹی ٹیکس ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ وہ خود جمع کریں اپنے ٹاؤن میں. پہلے سندھ گورنمنٹ جمع کر کے دیتی تھی، اب ڈائریکٹ ٹاؤن کو ہے کہ وہ جو بھی ٹاؤن چیئرمین ہے وہ اپنی کارکردگی دکھائے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کرے. ٹیکس جمع کر کے کیا کرے؟ تو آ گیا ہے، وہ ٹیکس جمع کر کے وہ کیا کرے؟ ٹیکس جمع کر کے چیف منسٹر سندھ کے حوالے کر دیں
اور اس کے بعد استعمال کرنے کا اختیار ہے, وہ کس اکاؤنٹ میں جمع کریں گے, وہ کس اکاؤنٹ میں جمع کریں گے. اچھا حسان صابر صاحب ذرا ان کو گفتگو کر لینے دیں سر, پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. حسان صابر صاحب ان کو پہلے نجمی عالم صاحب کو گفتگو کر لینے دیں. حسان صابر صاحب ایک منٹ آپ پہلے رک جائیں نا سر, ورنہ پھر بھائی تو پورا وہ پراپرٹی ٹیکس کتنا بڑا اماؤنٹ ہے جو دے رہے ہیں ہم ان کو ٹاؤنس کو. لوکل گورنمنٹ کے اسکولوں کا حسان صابر صاحب آپ سر ایک منٹ کے لیے رک جائیں گے, میں ذرا نجمی عالم صاحب کی بات سن لوں, اس کے بعد سر سارے لوگ اگر گیسٹ ایک ساتھ بولیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا سر. ٹکر نہیں لگا سکتا, میئر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حسان صابر صاحب آپ میری بات سن. جاتے جاتے غریب KMC کے ملازمین کی گریجویٹی کے پیسے آپ لوگ کھا گئے. وسیم اختر صاحب نے ٹھیکیداروں کو دے دیے, آج 11 ارب کی لائبلٹی چڑھی ہوئی ہے. پیسے پورے نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ نے بھائی گریجویٹی کے پیسے جو آپ لوگوں نے غریب مزدوروں کے کھا گئے, کمی 10-20% کمیشن پہ دیے, اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نے لکھا حسان صابر صاحب آپ سر ایک منٹ رکیے, آپ پہلے نجمی صاحب کو بات تو کمپلیٹ کر لینے دیں, پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کی بات سنتا ہوں. جی نجمی صاحب. کب ہوا آخری؟ میں تو KMC کی آپ بات کر رہے تھے, میں KMC کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ, MQM نے, جس میں میجورٹی کراچی والے تھے. KMC میں ان کے گریجویٹی کے پیسے وسیم اختر صاحب نے ٹھیکیداروں کو دے دیے, اور ان بیچاروں کو آج وہ دھکے کھا رہے ہیں. ان کے 11 ارب کی لائبلٹی وسیم اختر. ٹھیک ہے, جب میں یہ حسان صابر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے نجمی صاحب. جی جی حسان صابر صاحب کیا ہوا ہے سر مجھے بتائیے گا. جی جی NFC سے پیسے لے کے, NFC سے پیسے لے کے PFC کا آخری اجرا کب کیا تھا بتا دیں ذرا. حسان صابر صاحب میری آپ پہلے میرا سوال سن لیں. کراچی میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کر رئی ہے. حسان صابر صاحب 82 اسکیمیں رکی ہوئی ہیں کیونکہ الیکشن کی وجہ سے ان پر پابندی لگائی ہے. کراچی میں بنائے 2 انڈر پاس 3 فلائی اوور, باقی دے دیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. بتائیں ذرا NFC کے ذریعے جو پیسے آئے, سندھ سالڈ ویسٹ جو ہے وہ ادارہ ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ابھی ایک نہیں بنا, ابھی یہ جو بلیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, ابھی کورنگی کا فلائی اوور بن رہا ہے, ایسے ہم نے درجنوں کیے. ذرا 2300 ارب روپے بتائیں کون سا اسکول بن گیا سندھ ہائی کورٹ کے اندر. ہم نے 42,000 فیسلٹیز یہاں دے رہے ہیں نا, پورے پاکستان میں نہیں ہے. 42,000 گھوسٹ اسکول سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے, میں نے نہیں کرائی ہے. 42,000 بالکل ہے, 2300 ارب روپے خرچ کیے سندھ حکومت نے. لیکن ہم نے جو ہیلتھ میں فیسلٹی دی ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے وہ فیسلٹی. ٹھیک ہے نجمی صاحب ایک منٹ آپ رک جائیے گا, پہلے میں حسان صاحب سے بات کر لوں. ایک منٹ سیکٹر کے اندر بن گیا. حسان صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر نجمی صاحب کی طرف جانے دیں. اس کے بعد سر بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا, کیونکہ پھر یہ انٹرپشن ہوگی تو پھر بیکار ہے سر, لوگوں کی سننے میں نہیں آئے گی کوئی بھی بات. کیا کہتے ہیں آپ, کمپلیٹ کر لیں بات, بولیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں, پھر آپ کمپلیٹ کر لیں سر. میں کہہ رہا ہوں 10 سال میں 2300 ارب روپے کا ان کے اپنے بجٹ میں لکھا ہے 2300 ارب روپے ایجوکیشن پہ لگائے ہیں پورے سندھ کے اندر. 2300 ارب روپے بتا دیں. اور انہوں نے ہائی کورٹ میں ان کے خلاف لگی تھی پٹیشن, میں نے نہیں لگائی تھی, وہ MQM کی نہیں تھی. 42,000 گھوسٹ اسکول, 42,000 گھوسٹ اسکول. چلے سر یہ میں اب اس کا جواب لیتا ہوں. حسان صاحب جواب سن لیجیے گا, پہلے میں نجمی صاحب کی طرف آتا ہوں. جی نجمی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی ہم نے 60,000 ٹیچرز اپوائنٹ کیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے. جی آپ اس کا لیول دیکھ لیں کہ ہر ٹیچر کو IBA کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑا ہے. ہم نے کسی انگوٹھا چھاپ کو نہیں ٹیچر لگا دیا, ان سب نے IBA کا ٹیسٹ پاس کیا ہے, تب جا کے وہ کوالیفائی ہوئے ہیں کہ وہ اس میں ٹیچر لگ سکتے ہیں. یہ ہم نے اس لیول کو رکھا ہے ٹیچرز کے لیے, جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا حسان صابر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی نجمی عالم صاحب بات کر رہے تھے آج گریجویٹی اور پینشن کی, ہاسپٹل پورے سر یہ ذرا میں حسان صابر صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ جب یہ PSP میں تھے تو یہ خود وسیم اختر کی بڑی, ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ وسیم اختر کی برائی کیا کرتے تھے. تو اب کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اب سن لیں ذرا, یہ جو ابھی انہوں نے بتایا 60,000 گھوسٹ ٹیچر بھرتی کر لیے. گھوسٹ ٹیچر اس لیے کیونکہ 42,000 تو اسکول ہی گھوسٹ اسکول تھے. اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا زبردست سسٹم بنایا IBA سکر, پٹیشنیں روز لگتی ہیں IBA سکر کی کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے وہاں پہ. سر میں نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی دے دیں سر. بتا دیں جی کس چیز کے بارے میں. وسیم اختر صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اب آپ, کیونکہ وسیم اختر صاحب کے حوالے سے کیا جاننا ہے آپ نے؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ اور وسیم اختر کو آپ لوگ جب PSP میں تھے تو روزانہ کی بنیاد پہ نشانہ بنایا کرتے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں سارے فنڈز کھا گئے وہ,
तरक्याती फंड 2 करोड़ रुपए लेकिन उस तक वक्त भी भी अगर एक थे बात करते थे, उस वक्त भी एक बात करते थे डॉक्टर साहब, पुराने निकाल के देख लीजिएगा जी जी, कि उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि मेयर को बाइख्तियार करे, चाहे वो हमारे नहीं सर, जो फंड्स उन्होंने नहीं लगाए उसके हवाले से क्या कहते हैं, जो इख्तियार था लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करे, चाहे आज मेयर हमारा नहीं है। उस वक्त अगर पीएचपी वाली दौर की बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी मुस्तफा कमाल ने बात की थी कि चाहे मेयर हमारा नहीं है लेकिन उसको मजबूत करे, आज नहीं है तो कल होगा, ये बात भी की थी। सर, जिन पैसों का इल्जाम लगाते थे उन पैसों का कोई सवाल किया आपने पार्टी में आने के बाद? चाहिए डॉक्टर साहब, ये वाली सिर्फ इतनी सी बात नहीं रह जाती कि उस वक्त खिलाफ बात करते थे, उस वक्त फेवर की बात भी ये करते थे कि आज चाहे वो मेयर हमारा नहीं है लेकिन कल हमारा, पीएसपी के वक्त में मुस्तफा कमाल ने ये बात भी की ऑन रिकॉर्ड है कि वो कल हो सकता है हमारा होगा, लेकिन इख्तियारात मेयर को दो, और ये इख्तियार सिर्फ कराची की हद तक नहीं है, कराची से लेके कंदकोट तक सारे मेयर आएंगे, ये एक जिले की बात नहीं है, पूरे सिंध के अजला की बात है सर। ठीक ठीक ठीक, चलें जी, बस अब मैं फाइनल कमेंट लूंगा आप दोनों से। नजमी आलम साहब क्या कहते हैं सर? उसका जवाब है आपके पास? जी नजमी आलम साहब क्या कमेंट देंगे? फाइनल कमेंट देते हैं, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। भाई बात ये है कि ये अपना जो एजेंडा बनाया है ना इन्होंने, इसको इलेक्शन एजेंडे में बदल दें। सिंध के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे इनके एजेंडे को तो इनको वोट दे देंगे। अगर सिंध के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया तो इसके माने इनके एजेंडे को सिंध के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है जी, हसन साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब ये एजेंडा है ही नहीं, ये तो खिदमत है, ये करते हैं सियासत ऊपर रखते हैं, खिदमत नीचे कर देते हैं उसके। हमने खिदमत को ऊपर रखा हुआ है, खिदमत के सियासत को जोड़ा हुआ है। अब एजेंडा नहीं है ये हमारा मकसद है, और मकसद में कामयाबी हमें इंशाल्लाह। ठीक ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।